یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ 26ویں پارے کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حق سچ سن کر اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان فی ذالک لذکر لمن کان لہ قلب، بے شک اس قرآن میں اس شخص کے لیے نصیحت ہے جس کے پاس دل ہے۔ بے شک اس قرآن میں اس شخص کے لیے نصیحت ہے جس کے پاس دل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو 2 ہاتھ، 2 کان، 2 آنکھیں، 2 پاؤں، 1 زبان، 1 دماغ اور 1 دل عطا فرمایا ہے، اور ان تمام اعضاء کا بادشاہ دل ہے۔ دل میں نیکی کا خیال پیدا ہو تو سارا جسم نیکی میں مصروف ہو جاتا ہے، اور اگر دل میں گناہ کرنے کا خیال پیدا ہو تو سارا بدن گناہ کا ارتکاب کا شکار ہو جاتا ہے۔ دیکھیے اکبر بادشاہ خراب ہوا، دین الہی ایجاد کیا، ساری رعایا خراب ہو گئی، اور ایسے بادشاہ نیک سیرت انسان تھا تو ساری رعایا درست ہو گئی۔ اسی طرح دل درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر دل خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ حضرت لقمان جو حبشی غلام تھے، ان سے ایک دن ان کے مالک نے کہا کہ ایک بکری ذبح کرو اور اس کے گوشت کے 2 بہترین اور نفیس ٹکڑے میرے پاس لاؤ۔ تو حضرت لقمان نے بکری ذبح کیا اور دل اور زبان لے کر آ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد ان کے مالک نے پھر یہی حکم دیا کہ آپ ایک بکری ذبح کرو اور آج اس گوشت کے بدترین 2 حصے میرے پاس لے آؤ، خبیث ترین 2 ٹکڑے میرے پاس لے آؤ۔ تو حضرت لقمان نے بکری ذبح کیا اور وہی دونوں چیزیں یعنی زبان اور دل لے کر آ گئے۔ تو مالک نے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے کہ بہترین ٹکڑے تجھ سے مانگے تو یہی 2 لایا، اور بدترین مانگے تو نے یہی 2 لائے، کیا بات ہے؟ تو حضرت لقمان نے فرمایا کہ جب یہ دونوں اچھے رہے تو ان سے بہتر جسم کا کوئی حصہ نہیں، اور جب یہ برے بن جائے تو پھر سب سے بدتر یہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی پر آسمان سے ایک مہر شدہ خط آیا جس میں یہ کچھ سوالات تھے، اور آپ سے کہا گیا کہ آپ اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام سے ان سوالات کے جوابات پوچھو، اگر وہ بتا دیں تو آپ کے بعد وہ آپ کے خلیفہ ہوں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے 50 صوفیاء اکرام اور 50 علماء کو بلایا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کے سامنے بیٹھایا اور فرمایا بیٹا آسمان سے ایک خط نازل ہوا ہے جس میں کچھ سوالات ہے، مجھے حکم ہوا ہے کہ وہ سوالات میں تم سے پوچھوں، اگر تم ان سوالات کے جوابات مجھے دے دیں تو میرے بعد میرا خلیفہ ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ آپ پوچھیں، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دے تو میں ان سوالات کا جواب ضرور دوں گا۔ تو داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بیٹے پہلا سوال یہ ہے کہ مجھے بتاؤ کہ تمام چیزوں سے زیادہ قریب کون سی چیز ہے؟ تو سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا کہ سب سے زیادہ قریب یوم آخرت ہے۔ دوسرا سوال حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ تمام چیزوں سے زیادہ کون سی چیز دور ہے؟ تو سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا کہ سب سے زیادہ دور وہ دنیا ہے جو ہاتھ سے نکل جائے۔ داؤد علیہ السلام نے تیسرا سوال پوچھا کہ تمام چیزوں سے زیادہ کس چیز سے محبت ہوتی ہے؟ تو سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا کہ انسان کو سب سے زیادہ اپنے بدن سے محبت ہوتی ہے جس میں روح موجود ہو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پھر سوال پوچھا کہ تمام چیزوں سے زیادہ کس چیز کی وحشت ہوتی ہے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کو سب سے زیادہ اس بدن سے وحشت ہوتی ہے جس سے روح پرواز کر جائے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے 5واں سوال پوچھا کہ بتاؤ وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو قائم ہیں؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 چیزیں جو قائم ہیں وہ زمین اور آسمان ہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جن میں اختلاف ہے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دن اور رات ہے۔
پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن میں آپس میں دشمنی ہے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جن 2 چیزوں میں دشمنی ہے وہ موت اور حیات ہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی ایسی 2 کیفیات ہیں کہ ایک کے بعد دوسری کیفیت طاری ہو جائے تو لوگ تعریف کرتے ہیں؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ غصے کی حالت میں حلم کا طاری ہو جانا۔ پھر 9واں سوال حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ کہ وہ کون سی کیفیت ہے کہ ایک کے بعد دوسری طاری ہو جائے تو لوگ مذمت کرتے ہیں؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ غصے کے بعد اور زیادہ غصے کا آ جانا۔ اس کے بعد صوفیہ اکرام نے کہا اور علماء اکرام نے کہا کہ ہم تب راضی ہوں گے جب ہمارے بھی ایک سوال کا جواب دے دے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ پوچھو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ پوچھو کہ اللہ اگر توفیق دے تو میں جواب دوں گا۔ تو صوفیہ اکرام نے فرمایا کہ وہ کون سی چیز ہے جب وہ ٹھیک ہو جائے تو ہر چیز درست ہو جاتی ہے، جب اس میں فساد آ جائے تو ہر چیز میں فساد آ جاتا ہے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ دل ہے۔ اس کے بعد درست ہونے سے ہر چیز درست ہو جاتی ہے اور اس کے خراب ہونے سے ہر چیز خراب ہو جاتی ہے۔ تو صوفیہ اکرام نے کہا کہ آپ نے درست جواب دیا، اور آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے خلیفہ ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حکومت کی ذمہ داری حضرت سلیمان علیہ السلام کو سونپی اور دوسرے دن آپ کی وفات ہو گئی۔ بخاری شریف، مسلم شریف کی حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، جب وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ سن لو، وہ دل ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور عملوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دل اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ تو حضرات گرامی، یہ دل خدا کی نظر کا مقام ہے، اور تعجب ہے کہ انسان ظاہری چہرے اور بدن کی سجاوٹ کا کتنا خیال رکھتا ہے اور دل کی زینت کی طرف متوجہ نہیں، حالانکہ چہرے کو لوگ دیکھتے ہیں اور دل کو خدا دیکھتا ہے۔ افسوس ہے کہ دل کفر و شرک کی نفاق کی گندگی سے لبریز ہو اور ظاہری شکل و صورت کو خوب سے خوب تر بنانے کی کوشش کی جائے۔ ارے دل صغائر و کبائر کی آلودگی میں ملوث ہو اور چہرے کو روزانہ بہترین صابن سے صاف و ستھرا بنایا جائے۔ دیکھیے، یہ جو کچھوا ہوتا ہے، مادہ کچھوا، ٹیٹل، فیمیل ٹیٹل جو ہوتی ہے، وہ اپنے انڈوں پر نہیں بیٹھتی، وہ انڈا دے کر دور جا کر بیٹھ جاتی ہے اور اپنے انڈوں کو دیکھتی رہتی ہے، تو اس کے دیکھنے سے اس انڈوں میں بچے پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی اس کی نظر بے جان انڈوں میں جاندار مخلوق پیدا کر دیتی ہے۔ تو جس دل کو خدا دیکھتا ہے وہ دل بھی یقیناً زندہ ہو جاتا ہے، اور وہ دل مردہ نہیں رہ سکتا۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے دل کو جملہ گناہوں سے پاک رکھے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نظر کا اعلیٰ مقام بن جائے۔ اور پھر دل کی 6 اقسام ہیں۔ کتنے اقسام ہیں؟ 6 اقسام ہیں۔ کافر کا دل، دوسرا منافق کا دل، تیسرا مومن کا دل، چوتھا ولی کا دل، پانچواں صحابی کا دل، اور چھٹا نبی کا دل۔ تو آج انشاءاللہ 3 دل کے متعلق آج عرض کروں گا، یعنی کافر، مومن اور منافق، اور اگلے جمعے کو انشاءاللہ ولی کا دل، صحابی کا دل اور نبی کا دل کے متعلق کچھ عرض کروں گا۔ آنکھیں اندھی نہیں بلکہ سینوں میں دل اندھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ، کہ وہ لوگ جو آخرت کو نہ مانتے ہیں ان کے دل منکر ہیں۔ تو اس سے مراد کافروں کے دل ہے، جو واعظ و نصیحت کو قبول نہیں کرتے ہیں، وہ اندھے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ دیکھیے، آپ پوسٹ آفس جاتے ہیں اور پوسٹ آفس میں لیٹر ڈال دیتے ہیں، تو پھر انویلپ میں لیٹر ڈالنے کے بعد اس کا منہ بند کر کے اس پر مہر لگا دیتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اندر کی ڈاک باہر نہیں آ سکتی اور باہر سے کوئی ڈاک اندر نہیں جا سکتی۔
جب اللہ تعالیٰ کسی کافر کے دل پر مہر لگا دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کی گمراہی باہر نہیں آ سکتی اور باہر سے ہدایت دل میں نہیں جا سکتی. اور جب کافر کے دل پر خدا تعالیٰ مہر لگا دے تو وہ اتنا شکیل قلب بن جاتا ہے کہ خود نبی کی زبان فیض ترجمان سے خدا کا قرآن سن کر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عظیم معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتا. جیسے علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل چھپ کے رات کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سننے کے لیے آیا، اور اسی طرح ابو سفیان بن حرب اور اخنس بن شریک بھی آئے. ایک دوسرے کی خبر نہ تھی. صبح تک تینوں چھپ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنتے رہے. دن کا اجالا ہونے لگا تو واپسی پر ایک مقام پر تینوں کی ملاقات ہوئی. ہر ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم کیسے آئے ہو؟ تو اب سب نے آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ آئندہ ہمیں قرآن سننے کے لیے نہیں آنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں دیکھ کر قریش کے نوجوان بھی آنے لگے اور آزمائش میں پڑ جائیں. جب دوسری رات ہوئی تو ہر ایک نے یہی گمان کیا کہ شاید یہ دونوں تو نہیں آئیں گے، چلو قرآن سن لیں. غرض کے پھر صبح کے وقت ان تینوں کی ملاقات ہوئی اور خلاف معاہدہ کرنے پر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور دوبارہ معاہدہ کر لیا کہ آئندہ نہیں آئیں گے. اور جب تیسری رات ہوئی پھر تینوں حضور سے قرآن سننے کے لیے گئے اور صبح کے وقت معاہدہ کر لیا کہ آئندہ ہرگز نہیں آئیں گے. تو اخنس ابو سفیان کے پاس گیا اور کہا کہ اے ابو سفیان، تمہاری کیا رائے ہے کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قرآن سنا ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو ابو سفیان کہنے لگا کہ اے ابو سلمہ، خدا کی قسم میں نے جو باتیں سنی ان کو خوب پہچانتا ہوں اور ان کا جو مطلب ہے اسے بھی جانتا ہوں، لیکن بعض باتوں کے معنی نہیں سمجھ سکا. اخنس نے کہا کہ خدا کی قسم میرا بھی یہی حال ہے. پھر اخنس بن شریک ابو جہل کے پاس گیا اور کہا کہ اے ابو الحکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قرآن سنا تھا اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو ابو جہل نے کہا کہ ہم اور بنو عبد المناف مقام شرف حاصل کرنے میں ہمیشہ ان کے مقابلہ کرتے رہے. انہوں نے دعوتیں کی تو ہم نے بھی دعوتیں کی، انہوں نے خیر و سخاوت کی تو ہم نے بھی کی، حتیٰ کہ ہم تو پاؤں جوڑ کر بیٹھے رہے اور وہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس خدا کا پیغمبر ہے، اس پر آسمان سے وحی آتی ہے، تو اب ہم یہ باتیں کہاں سے لائیں؟ خدا کی قسم ہم اس پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. تو حضرات گرامی دیکھا آپ نے کہ ابو جہل 3 راتیں ساری رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ قرآن سنتا رہا، لیکن پھر کہنے لگا کہ خدا کی قسم میں ان پر ایمان نہیں لاؤں گا. تو یہ ہے دل پر مہر کا نتیجہ کہ اندھے دل کا انجام یہ ہے. اور علامہ خلقوتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب ابو جہل اور اس کے ساتھی مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں عاجز آ گئے اور شریعت روز ترقی کرنے لگی تو لوگ آپ پر ایمان لانے لگے، تو ابو جہل نے امیر یمن یعنی مالک بن حبیب کو ایک خط لکھا جس میں یہ تحریر تھا کہ اے بادشاہ، ہمارے یہاں ایک آدمی ظاہر ہوا ہے جو معاذ اللہ جھوٹا اور جادوگر ہے، وہ خدا کو ایک مانتا ہے، اس نے ایک ایسا نیا دین ایجاد کیا ہے اور وہ ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتا ہے، اور جب ہم اس کا مقابلہ ہم کرتے ہیں تو وہ دلائل سے ہم پر غالب آ جاتا ہے. آج حالت یہ ہے کہ تیرا اور تیرے آباء و اجداد کا دل کمزور ہو گیا ہے. اس آدمی کے دین کے پھیلنے سے پہلے آ کر اس کی خبر لے. تو حبیب بن مالک 12 ساتھیوں کو اپنے ساتھ لیا اور مقام ابتح پر قیام پذیر ہوا. ابو جہل نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بڑے تحفے لے کر ان کے ساتھ گیا اور ان کے استقبال کیا. حبیب بن مالک نے ابو جہل کو اپنے دائیں طرف بٹھایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات دریافت کیے. ابو جہل نے کہا کہ اے سردار، بنی ہاشم سے پوچھ لیں. حبیب بن مالک نے ان سے معلوم کیا تو انہوں نے کہا کہ اس نے بچپن ہی سے سچ بولا ہے، لیکن جب اس کی عمر 40 سال کی ہوئی وہ ہمارے معبودوں کو گالیاں دینے لگا اور ہمارے آباء و اجداد کے دین کے خلاف ایک دین نیا ایجاد کیا. حبیب نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا. ایک قاصد بلانے کے لیے بھیجا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس حال میں تشریف لائے کہ سرخ ہیلا سے تن کیا ہوا تھا اور سیاہ امامہ باندھا ہوا تھا. آپ کے دائیں جانب صدیق اکبر اور آپ کے پیچھے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. جب حبیب بن مالک نے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو تعظیماً کھڑا ہو گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو آپ کے رخ انور سے نور کی شعاعیں چمکنے لگی تو زبانیں گنگ ہو گئی اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیبت طاری ہو گئی۔ اور اس حبیب نے کہا کہ اے محمد، تو جانتا ہے کہ انبیاء اکرام صاحب معجزات ہوتے ہیں، کیا تو بھی صاحب معجزہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا چاہتا ہے؟ تو حبیب بن مالک نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ سورج جو ہے یہ غروب ہو جائے اور چاند نکل آئے اور اس کے دو ٹکڑے ہو کر زمین پر نازل ہو اور پھر دونوں ٹکڑے آسمان پر جا کر روشنی دینا شروع کر دے اور چاند بن جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ معجزہ میں تمہیں دکھا دوں تو کیا تو ایمان لے آئے گا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، بشرطی کہ آپ میرے دل کی بات بھی بتا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ ابو قبیس پر تشریف لے گئے اور اپنے رب سے دعا فرمائی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور جبریل السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آفتاب اور مہتاب اور دن رات کو مسخر کر دیے ہیں، اور حبیب بن مالک کی ایک لڑکی ہے جس کے نہ ہاتھ ہے، نہ پاؤں ہے، نہ آنکھیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اعضاء کو درست فرما دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ سے نیچے تشریف لائے اور جبریل علیہ السلام ہوا پہ معلق تھے اور ان کے ساتھ سب بستہ فرشتے بھی تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آفتاب کو انگلی کی طرف اشارہ کیا تو وہ غروب ہو گیا اور سخت اندھیرا چھا گیا اور چاند طلوع ہو کر آ گیا، اور وہ بھی 14ویں رات کی چاند۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف بھی انگلی سے اشارہ کیا، چاند کو ٹکڑے ہو کر زمین پر اتر آیا، پھر آسمان پر چمکدار چاند بن گیا، پھر پہلے کی طرح سورج نکل آیا۔ پھر حبیب بن مالک نے کہا کہ ایک شخص باقی رہ گئی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا تمہاری لڑکی کی اعضاء درست ہو گئے۔ تو اس کی وقت حبیب بن مالک کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ ایمان کے بعد اب کفر نہیں، اب خوب جان لو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ ابو جہل نے کہا کہ تم اس جادوگر پر ایمان لاتے ہو؟ پھر حبیب بن مالک شام چلا گیا اس حال میں کہ اب وہ مسلمان تھا، اور اپنے محل میں داخل ہوا تو اس کی لڑکی نے یہ کہتے ہوئے اس کا استقبال کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ تو حبیب بن مالک نے اپنی لڑکی سے پوچھا کہ ان کلمات کا تمہیں کیسے علم ہوا؟ تو اس نے کہا کہ خواب میں ایک ہستی تشریف فرما ہوا، اس نے کہا کہ تیرا باپ مسلمان ہو گیا ہے، اگر تو بھی مسلمان ہو جائے تو تیرے اعضاء تجھے واپس کر دیے جائیں گے۔ بس میں نے خواب میں مسلمان ہو گئی اور صبح میں اٹھی تو میں صحیح اور تندرست تھی۔ تو حضرات اکرامی اس واقعہ سے یہ پتہ چلا کہ سورج، چاند، دن اور رات آپ کے زیر فرمان کر دیے گئے ہیں، اور ابو جہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لایا، کیونکہ اس کے دل پر خدا نے مہر لگا دی۔ تو یہ کافر کا دل ہے، اور منافق کا دل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فی قلوبہم مرض، کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ منافق کون لوگ ہیں؟ جن کے دلوں میں بیماری ہے۔ دل کی بیماری کا مطلب یہ نہیں کہ دل میں کوئی بخار ہو یا کوئی نزلہ و زکام کا عارضہ ہو، نہ، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان کی قلبی نظریات یعنی عقیدے درست نہیں ہے۔ منافقوں کے عقائد میں ایک عقیدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے منکر ہیں۔ چنانچہ علامہ علاء الدین نے تفسیر خزان کے اندر یہ لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر میری امت پیش کی گئی اپنی اپنی صورتوں میں، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام پر پیش ہوئی تھی، اور مجھے یہ بتا دیا کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون میرا انکار کرے گا۔ یہ خبر منافقوں کو پہنچی تو وہ ہنس کر کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کو لوگوں کی پیدائش سے پہلے ہی کافر اور مومن کی خبر ہو گئی، ہم تو ان کے ساتھ رہتے ہمیں پہچانتے نہیں۔ یہ خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، اور پھر فرمایا مبعد اقوام، کہ ان قوموں کا کیا حال ہوگا۔ حالانکہ اس وقت صرف ایک قوم تھی، یہ بھی حضور کا علم غیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قوموں کا کیا حال ہے جو میرے علم میں زبان تعان دراز کرتے ہیں، اب سے قیامت تک کی کسی چیز کے بارے میں جو بھی تم مجھ سے پوچھو گے ہم تم کو خبر دیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کرنا یہ منافقوں کا طریقہ ہے،
اور منافقوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں 10ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، جب منافق مر جائے تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، منافقوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ تو معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے منکر منافق ہے، ان کی نماز جنازہ پڑھنا منع ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لہذا یہ دیوبندی، وہابی، غیر مقلد، مودودی، جتنے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے منکر ہے، ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو یہ منافق کا دل ہے، مومن کا دل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے او من کان میتا فاحییناہ، وہ جو مردہ تھا اسے ہم نے زندہ کیا۔ ایک روایت کے مطابق یہ آیت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی ہے کہ ان کے کفر کے حالت کو مردہ سے اور ایمان کی حالت کو زندگی سے تشبیہ دی گئی، اور زندہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کو زندہ کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن کبریٰ میں موجود ہے کہ جو مردہ زمین کو زندہ کرے وہ اسی کی ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے جو کسی مردہ اور ناکارہ زمین کو آباد کرے وہ اسی کی ملکیت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قلب مومن کو نور ایمان سے زندہ فرمایا، پھر وہ کسی غیر کا کیسے ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رومی کفار نے قید کر لیا اور اپنے بادشاہ کے پاس پہنچا دیا، اور بادشاہ نے ان سے کہا کہ تم نصرانی ہو جاؤ تو میں تمہیں اپنی سلطنت میں شریک کر لوں گا اور اپنی شہزادی تمہارے نکاح میں دے دوں گا۔ تو صحابی رسول نے جواب دیا یہ تو کیا کہہ رہا ہے، اگر تو اپنی تمام بادشاہت مجھے دے دے اور تمام عرب کی سلطنت بھی مجھے سونپ دو تو پھر بھی آنکھ جھپکنے کے برابر بھی میں دین محمدی سے نہیں ہٹنے کے لیے تیار ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تو پھر میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں یہ تجھے اختیار ہے۔ تو اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں سلیب پر چڑھا دو۔ انہیں چڑھا دیا گیا اور تیر اندازوں نے بادشاہ کے حکم کے مطابق ان کے ہاتھ پاؤں چھیدنا شروع کر دیے۔ بار بار آپ سے کہا جاتا اب بھی نصرانی ہو جاؤ اب بھی نصرانی ہو جاؤ، تو آپ بار بار اپنے پورے استقلال اور صبر سے یہ فرماتے کہ ہرگز نہیں۔ آخرکار بادشاہ نے کہا کہ اسی سولی سے اتار دو۔ پھر حکم دیا کہ ایک پیتل کی دیگ گرم کرو۔ وہ تیل گرم کر کے لائے اور وہ پیش ہوئی تو بادشاہ نے ایک اور قیدی کے متعلق حکم دیا کہ اس کو ایک دیگ میں ڈال دو۔ تو اسی وقت عبداللہ کی موجودگی میں اس قیدی کو اس میں ڈال دیا گیا، تو وہ مسکین اس میں جل گیا۔ تو بادشاہ نے حضرت عبداللہ سے کہا اب بھی ہماری بات مان لو، ہمارا مذہب قبول کر لو، ورنہ تمہارا بھی یہی انجام ہوگا۔ تو آپ نے پھر بھی یہی اپنی ایمانی جوش سے کام لیتے ہوئے فرمایا کہ میں خدا کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس وقت بادشاہ نے حکم دیا کہ اس گرم دیگ میں اس کو ڈال دو۔ جب آپ کو دیگ میں ڈالنے جانے لگے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو بادشاہ کو کچھ امید ہو گئی کہ شاید یہ اپنے دین کو چھوڑ دے گا، تو اسے اتارنے کا حکم دیا، لیکن اس بادشاہ کی تمنا بے سود ثابت ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے فرمایا میں صرف اس وجہ سے رویا تھا کہ آج ایک ہی جان جسے رائے خدا میں قربان کر رہا ہوں، کاش میرے ہر رونگٹے میں جان ہوتی تو آج ان سب کو قربان کر دیتا۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا تم میرے سر کا بوسہ لے لو تو میں تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو آزاد کر دوں گا۔ تو آپ نے ان کا سر چوم لیا۔ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو سیدنا فاروق اعظم نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کو چوم لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا ہے۔ تو حضرات اکرامی اس آیت کے متعلق اس سے کچھ نکات معلوم ہوا کہ پہلا یہ کہ اگر کسی کاغذ پر قرآن لکھ دیا جائے تو اسے جلانا منع ہے، تو جس دل میں اللہ ایمان نقش کر دے گا وہ کریم اسے کبھی نہیں جلائے گا۔ جیسے میں نے پچھلے جمعے کو بیان کیا تھا کہ ہندوستان میں ایک ہندو شاعر ہوا ہے جن کا نام دلو رام کوسلی تھا۔ اس نے ساری عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناز گوئی کو اپنا شیوا بنائے رکھا۔ جب موت قریب ہوئی
تو بخت یاوری فرمائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر اس کو کلمہ پڑھایا اور اس نے مرنے سے پہلے یہ شعر پڑھا تھا، جو گنگا سے پھسلا تو کوثر میں نکلا، مجھے رب نے پانی ہی پانی میں رکھا۔ جب ہندو لوگ دلو رام کو جلانے لگے تو ان کی لاش کے اوپر نیچے لکڑیاں رکھ دی، آگ لگائی تو لکڑیاں تو جل گئی، لیکن دلو رام کو سری کو آگ نہیں جلا سکی، اس لیے کہ اس کے دل پر ایمان نقش ہو چکا تھا۔ تو ایسا بندہ مومن جہنم کی آگ بھی اثر نہیں کرے گا، کیونکہ حرام اس پر ہو جائے نار جہنم۔ پڑھے صدق دل سے جو کلمہ تمہارا، قیامت میں چھوٹیں گے سستے وہ تاجر جنہوں نے خریدا ہے سودا تمہارا۔ دیکھیں حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین پر ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا، تو آپ نے اسے بلند کر دیا، تو ہم نے بھی تیرے نام کو بلند کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشر حافی کو دونوں جہاں کی سعادت سے سرفراز فرمایا کہ جس دل میں اللہ تعالیٰ ایمان نقش فرما دے اور اس میں خدا کی معرفت پیدا ہو جائے، وہ قریب صاحب دل کو بھی بلند مقام عطا فرما دیتا ہے۔ جیسے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھے اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ یہ ابو ذر غفاری آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل تم ان کو جانتے ہو؟ جبریل علیہ السلام نے کہا ہمارے یہاں آپ کے یہاں کی بنسبت زیادہ مشہور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو یہ فضیلت کس وجہ سے ملی؟ جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ کثر نفسی کی وجہ سے اور کثرت سے قل اللہ احد شریف پڑھنے کی وجہ سے۔ اگر کسی کاغذ پر اس میں اللہ لکھ دیا جائے تو اس کی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے اور اسے کوئی جنبی یا حائضہ چھو نہیں سکتی، بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسا انسان قرآن کی جلد کو نہ چھوئے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یمسسہ الا المطہرون، قرآن کو پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ لہذا جس دل میں اللہ ایمان کی دولت رکھ دے اس کے کرم سے امید ہے کہ شیطان اس دل کو چھو نہیں سکے گا بلکہ اس دل سے دور بھاگے گا۔ جیسا کہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ جنوں اور انسانوں کی شیطان حضرت عمر سے بھاگتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈر کر بھاگنا یہ شیطان کا کام ہے، مومنوں کا کام نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب کر دیا اور تمہارے دلوں میں مزین کر دیا۔ تو ایمان جس کو محبوب ہو جائے وہ پھر ایمان دینے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے۔ جیسے حضرت زید بن دثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مشرکین مکہ قتل کرنے کے لیے لے گئے تو لوگوں کا بہت بڑا ہجوم ہوا، تو اس وقت ابو سفیان بن حرب بھی وہاں پر موجود تھا۔ جب حضرت زید بن دثنہ کو قتل کے لیے سامنے لایا گیا تو ابو سفیان سے کہا کہ اے زید میں تم کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہیں چھوڑ دیں اور تمہارے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں اور تم اپنے گھر آرام سے رہو؟ تو حضرت زید بن دثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ خدا کی قسم مجھ کو یہ بھی گوارا نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کوئی کانٹا چبھ جائے اور میں اپنے گھر میں بیٹھا رہوں۔ کہا او بے وقوف اور لذت ایمان سے بیگانے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو کیا جانے، کہاں برداشت دیکھی تو نے شہدائے محمد کی، کہاں برداشت دیکھی تو نے شہدائے محمد کی، خدش برداشت کر سکتا نہیں پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس پر ابو سفیان نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے کسی کو کسی کا اس درجہ محب اور مخلص اور جانثار نہیں دیکھا جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت زید بن دثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ، اور جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور جب دل میں ہدایت آ جائے تو انسان گمراہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہی لوگ ہیں جن کے دل اللہ نے تقوی کے لیے پرکھ لیا ہے۔ دیکھیے جب سونار سونے کو آگ میں ڈال کر پرکھ لیتا ہے تو وہ دوبارہ اس سونے کو آگ میں نہیں ڈالتا۔ اسی طرح
جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو تقوی کے لیے پرکھ لے تو وہ ذات قریب اس کو آگ میں نہیں ڈالے گا انشاءاللہ. تو یہ ہے مومن کا دل. تو انشاءاللہ اگلے جمعے کو ولی کا دل، صحابی کا دل اور نبی کے دل کے متعلق کچھ عرض کروں گا. جو عرض کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.